اپنے سے قریب کر لیا ہے۔ اے رب کریم ہم براہ راست تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت تو ظاہر تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اب تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو مدد کے لیے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر کیوں بھیج رہا ہے؟ ہم تو براہ راست تیری طرف آ رہے ہیں، تو وسیلوں کی طرف بھیج رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو قرآن فصاحت تو اچھا اللہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن جواب دیتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ میرے انعام یافتہ بندے تلاش کرنے ہو جاؤ قرآن میں تلاش کرو، میرے انبیاء انعام یافتہ ہے، میرے نبی کے سارے صحابہ اہل بیت انعام یافتہ ہیں، میرے نبی کے سارے شہداء انعام یافتہ ہے، اور میرے نبی کے سارے اولیاء انعام یافتہ ہے۔ لہذا انعام یافتہ بندوں کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پتہ بتا دیا۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بس 4-5 منٹ میں گفتگو ختم، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے بندے تم نے صراط مستقیم مانگا ہے، اب صراط مستقیم ناک کی سیدھ میں نہیں ہے، صراط مستقیم کیا ہے سن لیجئے۔ شیطان نے جب اللہ نے اسے بے دخل کیا نبی کے مقابل تکبر کرنے، نبی کی گستاخی کرنے، نبی کے وسیلے کو ماننے، اور نبی حضرت آدم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے سے انکار کرنے، بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے اسے شیطان کو ملعون قرار دیا۔ اب شیطان نے کیا چیلنج کیا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے تیری صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی آئے گا اسے بہکا کر رکھوں گا۔ اب ہم نے مانگا صراط مستقیم، وہاں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر شیطان بیٹھا ہوا، ہم نے صراط مستقیم مانگا، لہذا غالب امکان یہ تھا کہ ہمیں صراط مستقیم پر جیسے ہی چلیں گے شیطان بہکا دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ انسان جو بے لگام آئے گا، بے نسبت آئے گا، وہ بہک جائے گا، لیکن عزتک لأغوینہم مجمعین، میری عزت و جلال کی قسم ہے جو ولیوں کا شیلٹر لے کر ولیوں کی نسبت لے کر آئے گا تو انہیں نہیں بہکا سکے گا، اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور خبردار غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی طرف مت جانا جن پر غضب ہو گیا ہے۔ اب غضب اللہ کے کس پر ہوا؟ شیطان پر ہوا، شیطانی سوچ پر ہوا، شیطانی افکار پر ہوا، لہذا شیطانی افکار یا شیطانی راہوں پر چلنا اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم پر چلنا اللہ کے انعام کا سبب بنتا ہے۔ اب میں آپ کو آخری بات یہاں پر گوش گزار کر دوں کہ ہم بزرگان دین کے اعراض پر، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے بیان کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اولیاء کرام کا بڑا فیضان ہے، بڑے قصائص ہیں، ان کی بڑی حکایات ہیں۔ ہم یہاں پر جب جمع ہوتے ہیں بالخصوص اعراض پر، عرس کے موقع پر، یا اولیاء کرام کی نسبت میں جمع ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم سب کا اس بات پر بلیف ہے، فیتھ ہے، ہم سب کا اس پر یقین ہے، بلکہ ہم سب کا کیا، جو نان بلیورز ہیں، جو مسلمان نہیں، وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو مرنا ہے۔ یہ ہمارا جو سیل ہے، یہ ٹیشو ہے، یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈی جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں، آج سائنس ڈی این اے کی بات کر رہی ہے، آج کروموسومز کی بات کر رہی ہے، رائبوسومز کی بات کر رہی ہے، لیکن آج تک ڈی این اے کو ڈی کوڈ کرنے کے باوجود اس کی ڈی جنریشن کو، یہ آہستہ آہستہ جو ختم ہوتا ہے، اس پروسیس کو میڈیکل سائنس نہیں روک سکی۔ لہٰذا دنیا کا آج تک اتفاق ہے کہ جس انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اس نے لازم مرنا ہے، مرنا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر نا اتفاقی، اس پر انتشار ہے۔ کوئی کہتے ہیں مر گئے اور مر کر خاک ہو گئے، کوئی کہتے ہیں جل گئے، جل کر راکھ ہو گئے، تو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ یاد رکھیے کہ یہ ہمارا موضوع، ہمارا بلیف نہیں ہے، یہ کفار مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، ہمیں قبر میں دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بارہا بتایا، قل یحییہ الذی انشأها اول مرہ، اے پیارے حبیب یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دیجئے ان سے جس خدا نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی خدا قبر میں بھی تمہیں زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اے انسان تو یہ سمجھتا ہے تو دوبارہ کس طرح پیدا کیا ہے؟ جائے تو فنگر پرنٹس پر بڑا بھروسہ کرتا ہے، یہ تھم امپریشنز آج دنیا میں لگائے جاتے ہیں ہر ایئرپورٹس پر، پاکستانیوں کی زیادہ بے عزتی کی جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو تھم امپریشن جب لگاتے کیا مطلب ہے؟ فنگر پرنٹس، اللہ کی شان قدرت دیکھیے
کہ جس نے آج 6 ارب انسان یا 7 ارب انسان آج دنیا میں 7 بلینس لوگ موجود ہیں، سب کے فنگر پرنٹس اللہ نے مختلف بنائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ تم یہ کہتے ہو دوبارہ قبر میں کس طرح پیدا کیا جائے کہ بندے یہاں پر فنگر پرنٹس لگا لیں، جب قیامت میں میزان پر پہنچے گا تیرا نام اعمال تو تو وہاں پر بھی تو کہتا دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا، تجھے وجود بھی ویسا عطا کر دیں گے، فنگر پرنٹس بھی ویسے عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. لیکن دوستو اس دنیا اور میزان تک پہنچنے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ کہ قبر کا فاصلہ. یہ دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ انسان کوئی شاد و ناظر ہی، کوئی ریئر ایسے ہوتے ہیں جو 100 پہ پہنچتے ہیں آج کل کے فی زمانہ، وہ بھی باہر. یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ ساری چیزیں فیک ہے، بہت جلدی انسان جو ہے بہت ساری ڈیزیز آ جاتی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں قبر میں جائیں گے، قبر کی زندگی کتنی؟ 1000 سال 2000 سال 10,000 سال 20,000 سال غیر معینہ مدت تک کے لیے، ٹھیک ہے نا. قبر کی زندگی ہمیں ملنی ہے. اب قبر میں جائیں گے، بس یہ آخری سوال کر کے یہ پریپریشن کے لیے سب کے لیے کہ آپ نے کیا تیاری کرنی ہے. اس دنیا کی تیاری ضرور کیجئے، لیکن آپ کو فار سائٹڈنس، آپ کو دور اندیش بھی ہونا چاہیے. قبر کی زندگی کی بھی ضرور تیاری کریں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا جو قبر میں چلے جاتے ہیں لوگ انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی جوک در جوک لوگ ان کی قبروں پر آیا کرتے ہیں. آپ کو یہ کس طرح بننا پڑے گا؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی آخری حدیث بیان کر کے، مجھے پتا ہے کہ ہمارے معزز مہمانان گرامی کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، انہی کے دامن پکڑ کے انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث مبارک سرکار مکی زندگی میں 13 سال کیا پڑھاتے رہے. مکی زندگی میں نماز آئی تھی، بعد میں 13ویں سال میں جا کر نماز فرض ہوئی، 2 ہجری میں روزے آئے، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر 8 ہجری میں حج آیا، اور 2 ہجری میں زکوٰۃ آئی مدینہ. سرکار 13 سالہ زندگی میں، مکی زندگی میں، بعثت اور نبوت کے اعلان کے بعد اظہار کے بعد، نبوت تو بہت پہلے مل گئی تھی، اظہار کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھاتے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. لہٰذا ہم میں سے کوئی انی کہے گا کافر ہو جائے گا، یہ رسول اللہ کا مقام ہے، ہم تو کہیں گے محمد رسول اللہ. تو سرکار یہ پڑھاتے تھے اور لوگوں سے کہتے کہ قبر کی تیاری کرو، قبر میں میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. یہ سرکار بتایا کرتے تھے میرے متعلق. بخاری مسلم سب میں ایک سوال کی حدیث ہے کہ میرے متعلق پوچھا جائے گا. وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس میں کہا گیا 3 سوال. چلے صاحب 3 سوال مان لیتے ہیں، وہ 3 سوال بھی در حقیقت ایک ہی سوال ہے. پہلے 2 سوال فلٹر کرنے کے لیے ہے. پوچھا جائے گا من ربک کا، قبر میں مردے کو اٹھا کر بٹھا دے